صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا. تیسری حدیث آپ سے مروی ہے. عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم. فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ تھے، صالح خواب تھے. تو اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی اور یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی. اور یہ حدیث جو کتاب و بدء الوحی میں آئی ہے اور وحی کی ابتدا کے مضمون کو بزبان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے، اس سے رؤیا صالحہ کے حق ہونے کا ثبوت ہوا کہ جب انبیاء کی وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوتی ہے، نیک خوابوں سے، تو گویا رؤیا صالحہ کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہوا. یاد رکھیں، رؤیا صالحہ کا مطلقاً انکار کرنا، یہ کہنا کہ خواب نام کی کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ خلل ہے دماغ کا، یہ اپنی سوچیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جو رؤیا صالحہ اور خواب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ غلط عقیدہ ہے، یہ گمراہ ہو جاتا ہے، نہیں، مطلقاً رؤیا صالحہ کا انکار کفر ہے، چونکہ نصوص قرآنی کا انکار ہے. قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے اور دیگر کئی اور خوابوں کا ذکر ہے. اور حدیث پاک میں احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ نبی پر وحی کی ابتدا بھی رؤیا صالحہ سے ہوتی ہے. گویا اس کا مطلق انکار تو وحی کی ایک کیفیت کا بھی انکار کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 ماہ تک آقا علیہ السلام پر جو سلسلہ وحی تھا وہ اللہ رب العزت کا جو رابطہ حضور سے رہا، 6 ماہ تک وہ بصورت رؤیا صالحہ رہا. 6 ماہ تک، بولیے، 6 ماہ تک وحی کا جو رابطہ تھا اللہ رب العزت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ رؤیا صالحہ کی شکل میں رہا. اور یہاں ایک نکتہ عجیب اور ایک نکتہ لطیف عرض کر دوں. آپ نے کثرت کے ساتھ یہ سنا ہوگا اور یہ بخاری شریف میں ابواب ہیں، مسلم میں، ترمذی میں، تمام کتب صحاح میں ابواب قائم ہیں کہ رؤیا صالحہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. آگے آئے گی یہ حدیث، صحیح بخاری میں آئے گی کہ رؤیا صالحہ نبوت کا، بولیے، 46واں حصہ ہے. آپ نے کئی بار سوچا ہوگا اور اگر نہیں سوچا تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تو نہ سوچنا تو ہماری عادت ہی ہے، اور اگر سوچا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ قرار دینے کی حکمت کیا ہے. سوال آیا کبھی کسی کے ذہن میں؟ 20واں بھی فرما سکتے، 100واں بھی فرما سکتے. کثرت کے ساتھ جو حدیث آئی ہے کثرت سے، وہ فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے رؤیا صالحہ. اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت آج سمجھا دوں. بڑی سادہ سی حکمت ہے اور وہ یہ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں بعض جہتوں کے اعتبار سے نصیحت لینے کے لیے مشکل نہیں ہوتی، نصیحت کے لیے مشکل نہیں ہوتی. حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کا زمانہ کل کتنا ہے؟ تقریباً 23 برس. بولیے کتنا؟ بآواز بلند 23 برس. اور 6 مہینے 1 سال کا کتنا حصہ ہے؟ آدھا سال. تو اگر 6 مہینے کو 1 یونٹ بنا لیں تو 23 برس کے کتنے یونٹ بنے؟ ملٹیپلائی بائی 2 کتنے بنے؟ 46 یونٹ بنے. حدیث پاک میں آیا کہ 6 مہینے
وحی الہی کی جب ابتدا ہوئی تو وہ بصورت رؤیا صالحہ ہوتی تھی۔ وہ 6 مہینے کا جو حصہ ہے وہ جب 23 برس جو زمانہ نزول وحی ہے اس پر تقسیم کرتے ہیں تو 46واں حصہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ 40واں حصہ۔ سو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد نزول وحی قیامت تک بند کر دیا گیا، اور اس کا ابتدائی ایک یونٹ جو رؤیا صالحہ کا 6 ماہ پر مشتمل تھا، جو کل زمانے کا 46واں حصہ بنتا ہے، وہ قیامت تک امت کے صالحین کے لیے برقرار رکھ دیا۔ سو اب اولیاء اور صلحاء کے لیے نبوت کا وہ 46واں حصہ ہے، جس کو مبشرات بھی کہتے ہیں اور رؤیا صالحہ بھی کہتے ہیں۔ سو اس کی تصدیق ہو گئی اور اس کا ثبوت ہو گیا اس حدیث سے